الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب جتنے بھی لوگ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں میرے ساتھ مل کر قصیدہ بردہ شریف کے ایک دو اشعار پڑھ لیں تاکہ اس کی بھی برکتیں شامل حال ہو جائیں۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ حاضرین محترم، آج کی یہ محفل، آج کی یہ مجلس محترم رانا صاحب کے صاحبزادے حافظ محمد حسنین صاحب کی شادی خانہ آبادی کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے، جس موقع پر ہمارے بھائی چودھری محمد اشرف گجر صاحب وہ تشریف فرما ہے، چودھری محمد شہزاد گجر صاحب تشریف فرما ہے، عابد قادری صاحب تشریف فرما ہے، اور تمام دوست احباب جناب ادھر جناب چودھری الیاس صاحب تشریف فرما ہیں، آصف جاوید صاحب تشریف فرما ہے، اور اس علاقے کے جتنے بھی ہمارے محترم ملک صاحب تشریف لائے، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں اس محفل میں مہمان خطیب کی غرض سے نہیں آیا بلکہ میں خود میزبان ہوں، یہ میرا اپنا پروگرام ہے، اور میں بڑی صمیم قلب سے مبارکباد کے پیش کرتا ہوں برادرم رانا صاحب کو، بلّہ صاحب کو، کہ آپ پر یہ اللہ کا خاص فضل ہے کہ آپ نے یہ جو ٹرینڈ ہے کہ بیٹے کی شادی کی خوشی میں آپ نے یہ اس تمام خوشیوں کی ابتدا جو ہے یہ محفل میلاد پاک رکھ کر کی ہے، میں آپ کے لیے دعا گو بھی ہوں اور آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمارے بیٹے ہمارے بھائی حافظ محمد حسنین صاحب کو ان کی جو ازدواجی زندگی ہے جس کی ابتدا وہ کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کو دونوں جہانوں کی اس میں خوشیاں عطا فرمائے۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی محفل سجا کر اپنی خوشیوں کو ہم آقا دو جہاں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہمارے ہاں اہل سنت کے ہاں جب بھی خدا نہ خواستہ کوئی غم آ جائے، کسی کی کوئی فوتگی ہو جائے، تب بھی اپنا غم جو ہے ہم آقا کا میلاد منا کر آقا کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور ہم اپنی خوشیوں کو بھی آقا دو جہاں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، آقا دو جہاں کا میلاد منا کر۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنا دکھ آقا دو جہاں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو ہمارے دکھوں کا مداوع ہو جاتا ہے، اور جب آپ اپنا سکھ اور اپنی خوشی کو آقا کا میلاد منا کر اس کا اظہار کرتے ہیں تو وہ خوشیاں بھی دوبالا ہو جاتی ہیں۔ خوشیاں کیا ہوتا ہے؟ دوبالا ہو جاتی ہیں۔ تو میں نے ایک آیہ کریمہ کی تلاوت کی، کافی سردی ہے، مہمان احباب تشریف فرمایا، انہوں نے واپس بھی جانا ہے، میں صرف اس کا ترجمہ کر کے اس کی غرض و غایت بیان کر کے پھر دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل کی وجہ سے
وَبِرَحْمَتِهِ اور اس کی رحمت کی وجہ سے فَبِذَالِكَ بس اسی وجہ سے ہی فَلْيَفْرَحُوا تم خوشیاں منایا کرو. کیا کیا کرو؟ بولیو کیا فرمایا؟ کیا کیا کرو؟ اللہ فرما رہا ہے جب تم پر اللہ کا فضل ہو اور جب تم پر اللہ کی رحمت ہو تو اس وجہ سے تم خوشیاں منایا کرو. تو اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت جو ہے یہ آیت کریمہ بہت وسیع ہے. اس میں بہت سارے اور بھی معاملات آتے ہیں. اس میں سب سے بڑھ کر اس آیت کریمہ کو استدلال کے طور پر جو لیا جاتا ہے کہ اللہ کا فضل بھی ذات مصطفیٰ ہے اور اللہ کی رحمت بھی ذات مصطفیٰ ہے. تو اللہ رب العزت یہ بیان فرما رہا ہے جب تم پر ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ کا فضل ہو جائے اور جب تم پر ذات مصطفیٰ اور آقا کی ولادت کی صورت میں اللہ کی رحمت ہو جائے, جب آقا دو جہاں کی ولادت ہو اس خوشی میں فَلْيَفْرَحُوا تم خوشیاں منایا کرو. کیا کیا کرو؟ خوشیاں منایا کرو. اس میں ایک اشارہ ہمارے لیے یہ بھی ہے اللہ کا فضل تم پر ہو, چاہے تمہیں اللہ رب العزت بیٹا دے, اللہ رب العزت کی رحمت تم پر ہو, چاہے اللہ رب العزت تمہیں بیٹی دے. بیٹی اللہ کی رحمت ہے اور بیٹا اللہ کا فضل ہے. ان دونوں صورتوں میں اللہ نے فرمایا فَلْيَفْرَحُوا تم خوشیاں منایا کرو. کیا کیا کرو؟ خوشیاں منایا کرو. اور پھر بچے کی جب شادی ہو, شادی بھی اللہ کی نعمت ہے اور شادی بھی اللہ کا فضل ہے. شادی کہتے ہی خوشی کو ہے. تو شادی کی صورت میں جب اللہ کا فضل ہو اور شادی کی صورت میں جب اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو تو اس موقع پہ بھی ہمیں اللہ رب العزت نے فرمایا فَلْيَفْرَحُوا تم خوشیاں منایا کرو. کس طرح خوشی منانی چاہیے؟ ہوا خیر مما یجمعون. اللہ رب العزت نے فرمایا تمہیں جتنی اللہ رب العزت نے استطاعت دی ہے, جتنی طاقت دی ہے, حضور کا میلاد کی محفل سجا کر تم اس میں خرچ کیا کرو. جو خرچ تم میلاد مصطفیٰ کی صورت میں کرتے ہو خوشی منا کر, یہ اس سے بہتر ہے جو تم جمع کر کے رکھتے ہو. کیا کرتے ہو؟ جمع کر کے رکھتے ہو. تو رانا صاحب نے اپنے بیٹے کی شادی کے موقع پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی میلاد کی یہ جو محفل سجائی ہے, اور پھر ربیع الاول کا مہینہ گزرا ہے اور ربیع الثانی کا مہینہ ہے. اس مہینے کو ربیع الاول کی برکات بھی حاصل ہے, سلطان الانبیاء کی برکات بھی حاصل ہے, اور ربیع الثانی سلطان الاولیاء سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکات بھی اس مہینے کو حاصل ہیں, جس مہینے میں ہم برادرم حافظ محمد حسنین صاحب کی جو ولادت کی محفل سجا رہے ہیں. اللہ رب سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے, اور اس محفل کی برکت سے تمام رانا برادری کو بالعموم اور تمام امت مسلمہ اور اہل محلہ کو اللہ رب العزت برکت عطا فرمائے, اور اس محفل کی برکت سے یعنی شادی کی تمام تقریبات کو خوش اسلوبی کے ساتھ پایا تکمیل تک پہنچائے. یہ انہوں نے ٹرینڈ سیٹ کیا ہے, رانا برادری میں انہوں نے ٹرینڈ سیٹ کیا ہے. تو ہاں جی ماشاءاللہ چودھری صاحب فرما رہے ہیں پہلی دفعہ اینج دا کام ہویا تو بڑا چنگا کام ہویا. میں وہ ان کے بھائی ککو صاحب مجھے پہلے کہہ رہے تھے شاہ جی ایسی یہ کام کیتا ہے محفل سجا کے. میں کہ شکر کرو تسی رانے والا کام نہیں کیتا, ٹھہر کے کر رہے. اللہ رب العزت جناب برکت عطا فرمائے, اپنا خاص فضل و کرم فرمائے. دعا کرتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. باری تعالیٰ اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. برادر حسنین صاحب کو برکت عطا فرما, ان کے والد محترم بلّہ صاحب کو بھی برکت عطا فرما, شاہد بلّہ صاحب کو اور ان جتنی تمام برادری ان کی اکٹھی ہوئی سب کو برکت عطا فرما. اس محفل کی برکت سے شادی کی تقریبات کو خوش اسلوبی کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچا, اور زوجین میں آپس میں اتفاق, اتحاد, محبت, مودت والا رشتہ عطا فرما. ان کے رزق میں, کاروبار میں, جان میں, مال میں, اولاد میں, ایمان میں, عزت میں, آبرو میں برکت عطا فرما. وقت میں برکت عطا فرما, وسیع کشادہ اور حلال رزق عطا فرما. اپنے غیب کے خزانے سے مدد فرما, اپنا خاص فضل و کرم فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وزنة فرشه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم.